السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سلمان جاوید ہے اور میں معدے اور جگر کا اسپیشلسٹ ہوں، اور میں لاہور میں حمید لطیف ہاسپٹل اور عمر ہاسپٹل جیولر پر پریکٹس کرتا ہوں۔ میرا آج آپ سے بات کرنے کا موضوع جو ہے وہ فیٹی لیور کے بارے میں ہے، جو کہ ایک بہت کامن ٹاپک ہے اور لوگ اس کے بارے میں ہم سے بہت سوال کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ فیٹی لیور کے بارے میں ہم ڈسکس کریں کہ فیٹی لیور ہوتا کیا ہے۔ عام طور پہ جگر پہ اگر چربی چڑھ جاتی ہے، ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ ایسے آتے ہیں جو اتفاقاً اپنا الٹرا ساؤنڈ کسی اور وجہ سے کرواتے ہیں اور ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کے جگر کے اوپر چربی ہے، تو اس کو ہم فیٹی لیور کہتے ہیں کہ جگر پہ چربی اکٹھے ہو جانا فیٹی لیور ہے۔ اب جو مین چیز ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فیٹی لیور کی وجہ کیا ہے جس وجہ سے یہ چیز ہونی شروع ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ لگتی ہے۔ تو اس کے پیچھے دو مین ریزنز ہیں جس وجہ سے یہ پرابلم بنتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ایسے پیشنٹس جو الکوہل یوز کرتے ہیں، ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جن میں الکوہل یوز کرنے کی وجہ سے فیٹی لیور ہوتا ہے، اور ایک براڈ کیٹیگری وہ ہے جو کہ الکوہل یوز نہیں کرتے لیکن ان کو پھر بھی فیٹی لیور ہوتا ہے۔ تو جو الکوہل یوز کرتے ہیں اس میں تو بہت کلیئر ہے کہ الکوہل کی کنزمپشن زیادہ ہونے کی وجہ سے جگر کے اوپر چربی اکٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور دوسری جو کیٹیگری ہے اس کی کازز کچھ مختلف ہیں، اور اس میں خاص طور پہ میجر چنک ان پیشنٹس کا ہے جن کو شوگر کا مرض ہوتا ہے، جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، اور ڈائبٹیز کی وجہ سے خاص طور پہ وہ پیشنٹس جو ڈائبٹیز کے ساتھ میں اوور ویٹ ہوتے ہیں، ان میں فیٹی لیور کا ایک بہت بڑا پورشن ہے پیشنٹس کا جو کہ فیٹی لیور کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے۔ دوسرے وہ پیشنٹس جن کو ڈائبٹیز تو خیر نہیں ہے لیکن وہ ویسے موٹاپے کا شکار ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے خون میں چربی کی مقدار، کولیسٹرول بہت زیادہ ہے، تو جس کی وجہ سے موٹاپے کے ساتھ اور بلڈ میں کولیسٹرول زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے جگر کے اوپر فیٹ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تیسری پاسبلٹی کہ ایسے پیشنٹس کو جن کا ویٹ بہت زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے کہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہے، ہیلدی لائف سٹائل نہیں ہے، کھانے پینے میں کچھ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے خون میں چکنائی کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور فیٹی لیور ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات تو ہوگی کہ اس کی کازز۔ پھر اس کے بعد یہ پیشنٹس اکثر جب ہمارے پاس آتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ کچھ الٹرا ساؤنڈ اتفاقاً کراتے ہیں اور فیٹی لیور کا پتہ لگ جاتا ہے، تو عام طور پہ فیٹی لیور کی علامات ابتدائی سٹیجز میں کچھ بھی نہیں ہوتی، اور یہ سائلنٹلی پرابلم چل رہا ہوتا ہے اور اتفاقاً پتہ لگتا ہے۔ اور بہت سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں رائٹ سائڈ پہ پیٹ میں درد ہو رہی ہے، الٹرا ساؤنڈ اس وجہ سے کرایا تو ان کو فیٹی لیور نکل آیا، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فیٹی لیور کی وجہ سے ان کو درد ہو رہی ہے۔ عام طور پہ میجورٹی پیشنٹس میں فیٹی لیور کی وجہ سے پین نہیں ہوتی، اور لیور پہ فیٹ اکٹھا ہو تو وہ پین نہیں کرتا، وجہ اس کی پین کی اوبیسلی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو جنرلی اس کی علامات نہیں ہوتی جب تک کہ فیٹی لیور جو ہے وہ لیور کو خراب نہیں کرنا شروع کر دیتا کہ چربی خراب کرنا شروع کر دے لیور کو۔ تو عام طور پہ میں پیشنٹس کو بتاتا ہوں کہ جگر پہ اگر فیٹ اکٹھا ہو جائے تو وہ جگر کو اسی طرح سے خراب کرتا ہے کہ جس طرح سے ہیپاٹائٹس بی یا سی خراب کرتا ہے، لیکن اس میں عام طور پہ کوئی 10 to 15 ایئرس کو 15 سال کا ٹائم لگتا ہے کہ لیور کو وہ مکمل طور پہ خراب کر سکے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ اگر ہم بالکل بھی اس کے اوپر توجہ نہ دیں اور لیور کے ٹیسٹ خراب چلتے چلتے پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ علامات سامنے آنی شروع ہوتی ہیں، اور وہ پھر کافی جگر کی خرابی کے معاملات ہوتے ہیں۔ ہمارا جو ایک میسج ہے وہ یہ کہ عام طور پہ فیٹی لیور کی علامات کوئی نہیں ہوتی، لیکن وہ پیشنٹس جن کو شوگر ہے، جو الکوہل استعمال کرتے ہیں، یا جو اوور ویٹ ہیں، یا ایسے پیشنٹس کہ جن کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ وہ ان کو موٹاپے کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو انہیں ایٹ لیسٹ اس کی اسکریننگ ضرور کرنی چاہیے کہ فیٹی لیور تو نہیں ہو رہا۔ پھر اگلی بات آتی ہے کہ اگر فیٹی لیور ہو گیا ہے تو اس کو ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے۔ عام طور پہ اس کی بھی دو کیٹیگریز ہیں۔ کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جگر کے اوپر فیٹ اکٹھا ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے ان کے لیور کے ٹیسٹ خراب نہیں ہوتے۔ ایسے پیشنٹس کو جن کے ایل ایف ٹیز بلڈ میں جو رپورٹ ہوتی ہے، بڑی کامن سی رپورٹ ہے، تو ایل ایف ٹیز ان کے ٹھیک آتے ہیں، تو ایسے پیشنٹس کو ہم یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ بیسک جو چیز ہے وہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے، اور اس سے مراد ہماری کیا ہے کہ اگر شوگر چل رہی ہے تو ہمیں شوگر کو بہت اچھا کنٹرول کرنا ہے، اگر موٹاپا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے، ڈائٹ اگر خراب چل رہی ہے تو ہم نے ڈائٹ کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو اس کے ساتھ میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے شوگر کنٹرول ہوتی ہے، وزن کم ہوتا ہے، جسم سے چربی نکلنی شروع ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، تو لیور کے اوپر سے بھی فیٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری کیٹیگری پیشنٹس کی وہ والی ہے کہ فیٹی لیور ہے اور اس کے ساتھ میں جو بلڈ کی رپورٹس ہیں، ایل ایف ٹیز کی، لیور کی جو بلڈ رپورٹس ہیں، ان کے اندر بھی کچھ گڑبڑ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ ویلیوز ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے پیشنٹس کے اندر کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ ہم استعمال کراتے ہیں کہ جس سے لیور کی سوزش کم ہو سکے۔
سو یہ ساری چیزیں آبویسلی ڈاکٹر کے مشورے سے ہی ہوتی ہیں. اگر آپ کو الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں یا اس میں پتہ لگتا ہے کسی طریقے سے کہ فیٹی لیور ہے, تو اگلا جو کام ہے وہ آبویسلی ڈاکٹر کی یا گیسٹرنٹولوجسٹ کے مشورے سے ہی کرنا چاہیے کہ جو ٹیسٹ وہ ایڈوائز کریں وہ ہمیں ٹیسٹ کرانے چاہیے, اور اس کے اکارڈنگلی پھر جو وہ دوائی تجویز کریں تو وہ ہمیں دوائی استعمال کرنی چاہیے. سو آخر میں یہی کہوں گا کہ جو مین چیز ہے وہ اس کی پریونشن ہے کہ اس کو روکا کیسے جائے. تو روکنے کے لیے جو مین کام کرنا ہے وہ یہی ہے. اگر ایک پیشنٹ جو کہ الکوہل بھی یوز نہیں کرتے, جن کو شوگر بھی نہیں ہے, ان کے لیے تو صرف یہی ہے کہ لائف سٹائل ہیلدی ہونا چاہیے, اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. ہفتے میں کم از کم 5 دن آدھے گھنٹے کی واک اگر ہو جائے. ڈائٹ میں اگر جنک فوڈ کا استعمال کم سے کم ہو, زیادہ تلی ہوئی چیزیں, زیادہ جنک فوڈ اس کا پرہیز ہو, تو اس سے فیٹی لیور سے بچا جا سکتا ہے. اور وہ دوسرے پیشنٹ جو کہ الکوہل یوز کرتے ہیں تو ان میں الکوہل کا ختم کرنا ہی فیٹی لیور کو ٹھیک کر سکتا ہے. اور تیسرے وہ پیشنٹس کہ جن کا وہ ڈائبٹیز ہے اور جن کو شوگر کافی سال سے چل رہی ہے, تو شوگر کا کنٹرول پلس لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن ان میں فیٹی لیور کو ٹھیک کر سکتی ہے. تو آپ جس بھی کیٹیگری میں فال کرتے ہوں, بہتر یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں, گیسٹرنٹولوجسٹ پریفریبلی ان کے پاس جائیں, اور ان کے ساتھ مشورہ کر کے اس کے اکارڈنگلی پھر ہم آگے اس کو پلان کریں کہ فیٹی لیور کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. شکریہ.